اس کے ساتھ بہت زیادہ ہم سیکیورٹی کے معاملات میں آگے چل سکتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ بہت کچھ ہم بنا سکتے ہیں, وسائل کی کمی ہے. تو کیا دونوں ملک مل کے کچھ آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، سعودی عرب کا تعلق ان ممالک میں ہے کہ جو پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق دفاعی شعبے میں بھی ہے اور اقتصادی شعبے میں بھی ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی معاشی مدد بھی کی ہے، اقتصادی مدد بھی کی ہے. ہماری سب سے بڑی جو ریمیٹنسز ہیں وہ سعودی عرب سے آتی ہیں، جو کہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے ہیومن ریسورس کا سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے انجینئرز کا، ہمارے ڈاکٹرز کا، ہمارے ورکرز کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دفاعی شعبے میں بھی ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. ہم نے ان کی ٹریننگ کی، ایئر فورس کی بھی، ان کی فورسز کی بھی. ان کے لوگ آفیسرز یہاں پہ بھی آ کے ٹریننگ لیتے ہیں. ہماری ملٹری بھی موجود ہے وہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، انسٹرکٹرز جاتے ہیں. تو ہمارا ایک بڑا اچھا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور یہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ جو حرمین شریفین ہے وہ ہر مسلمان کا ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے، کہ اس کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کا خطرہ ہو تو پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہوگا. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ حرمین شریفین پر کوئی میلی نگاہ ڈالے. تو یہ حکومت کی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ایک سٹیٹس پوزیشن ہے. احسن صاحب، جو 10 مئی کے بعد کی پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات کی سچویشن ہے، وہ لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے. پہلے تو درمیان میں ایک فیز آیا تھا کہ ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی یہ جو لاسٹ عید تھی اس کے اوپر خصوصی دعوت نامہ آیا. ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے اور پرائم منسٹر بھی گئے اور فرمائش آئی تھی. مجھے تو یہی پتہ چلا کہ ریاض سے فرمائش آئی تھی کہ وہ وہاں عید سیلیبریٹ کریں. اور ابھی دوبارہ وزٹ بھی کافی امپورٹنٹ ہائی پروفائل ہے. تو دیر از سم چینج. دیکھیے، پاکستان کی الحمدللہ جو مارکہ حق ہے اس کے بعد ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں بہت فرق ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2017-18 میں بھی ہم آلموسٹ ایسی ہی پوزیشن پہ تھے. میرے پاس امریکہ کے سفیر، یورپین یونین کے سفیر سب آ کر ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک پروجیکٹس میں کیسے حصہ لے سکتی ہیں، یا ہم اس میں اسپیشل اکنامک زونز میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان ایک سی پیک ہمارا گلوبل برانڈ بن گیا تھا. پوری دنیا ہم سے جڑنا چاہ رہی تھی اور ہم ایک معاشی حقیقت کے طور پہ تسلیم کیے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد جو 4 سال کا ایک بیڈ پیچ آیا جس نے کہ تمام پالیسیز کو ریورس کیا، سی پیک متاثر ہوا، پاکستان ایک اقتصادی بحران میں گیا. حد یہ کہ ہم 1 اپریل 2022 کو انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے. ابھی حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی، لیکن 1 اپریل 2222 کو فائنانس نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا کنٹری کہا کہ وہ لاسٹ کوارٹر ریلیز ڈیولپمنٹ بجٹ کی 1 روپے کی نہیں کریں گے. تو یہ کبھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب ہم انٹرنلی ڈیفالٹ کر گئے تھے 1 اپریل 2022 کو. تو ادھر سے پھر پاکستان ایک بہت آج ہو گیا اپنے دوست ملکوں کا کہ وہ اگر اس نے بینکرپٹ نہیں ہونا تو وہ جو قرضے لیے گئے تھے اس پچھلے 4 سالوں میں انہیں رول اوور کرے. اور جب ہم بار بار رول اوور کی درخواست لے کر جاتے تھے تو اس سے ہماری پوزیشن بھی کوئی زیادہ آبرو مندانہ نہیں تھی. تو یقیناً پاکستان کا امیج متاثر ہوا. لیکن مارکہ حق میں جب ہم نے اپنی ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو ثابت کیا تو اس نے اس علاقے میں جہاں 3 دہائیوں پہ بھارت نے ایک میک اپ کر کے امیج بنایا تھا کہ اب وہ اس خطے میں شاید ایک سپر پاور بن گیا ہے اور اس کا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں رہا، علاقے کی تھانے داری اس کے پاس ہے، وہ متھ ٹوٹ گئی، وہ میک اوور دھل گیا سارا. ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج نے بھارت کا وہ میک اپ اتار دیا. تو ہم تقریباً وہیں آ گئے جہاں 28 مئی 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ایک پیرٹی کے میدان میں ہماری پوزیشن ہو گئی تھی. تو دنیا نے بھی، آپ دیکھیے، امریکہ سے لے کر چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہے، ہر ملک نے پاکستان کو بھی ایک مختلف نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. اور یہ ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس گڈ ول کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اسٹریٹجک الائنسز کو مزید مضبوط کریں.